جو تصور ہے میرا وہ یہ ہے کہ شاید ہی کائنات کی کوئی چیز اس خلا کو پوری کر سکتی ہے، چونکہ یہ ایسی ذوات مقدسہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت اور محرومی ہے نہ فقط عالم اسلام کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے۔ تو کیوں نہ میں آپ سے یہ چاہوں گا، چونکہ کل بھی یہ سلسلہ شروع کیا تھا ہم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، کہ وہ آئیں اس دنیا میں اور خداوند کریم نے ان کو مبعوث کیا، بھیجا رسالت کے ساتھ۔ کچھ اس رسالت کے بارے میں ہمیں بتائیے، جو وہ لے کے آئے تھے، کیا مقصد تھا، اس مقصد کو کہاں تک وہ پہنچا سکے ہمارے لیے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں تک آپ کی آمد کا تعلق ہے تو سورہ مبارکہ جمعہ میں آپ کی بعثت سے متعلق پروردگار بڑے فخر اور افتخار سے فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پروردگار بڑے فخر سے یہ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو امیین میں بھیجا۔ بالکل البتہ یہاں پر فی الامیین ہے، اکثر جو ترجمے کرتے ہیں وہ ان پڑھ ترجمے کرتے ہیں، لیکن جہاں تک اس ترجمے کے تعلق ہے اس کا معنی ان پڑھ کا نہیں ہے، بلکہ وہ شخص
करे जी اپنے کو طاہر کرے، اب اپنے آپ کو طاہر بنائے گا تو معاشرے میں ایک مفید شخص بن کے وہ جی سکے گا۔ اور ہمارے پیغمبر کی یہ خاص ذمہ داری ہے کہ آپ پورے عالمین کی ہدایت کریں، پورے معاشرے کی تربیت کرے، تعلیم اور تربیت۔ تو اسی وجہ سے آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کچھ سیرت پیغمبر سے ہٹ کر بعض چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیرت رسول سے مسلمان معاشرہ دور ہو چکا ہے۔ جب اس سیرت سے دور ہو جائے، مقصد بعثت رسول ہے تعلیم اور تزکیہ، جب مسلمان ان دو محاذوں سے دور ہو جائے، ان دو اسلحوں سے دور ہو جائے، انسان خالی ہو جائے علم سے اور تزکیہ سے، تو مسلمان معاشرے میں آپ ہر قسم کی برائی دیکھیں گے۔ تو ان برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے واحد حل یہ ہے پھر ہم وہی مقصد بعثت کی طرف پلٹیں اور سیرت نبی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ احسن۔ ایک مسئلہ ہے یہاں پہ دیکھا جائے تو مسلمان معاشرے سے مراد وہ افراد ہے جن کی فکر آلودہ ہو چکی ہے، جن کا شعور جو ہے نا پاکیزہ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ان کی نظر میں اگر ہمیں کسی کی سیرت کو اپنانا ہے، کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، کسی کو نمونہ عمل قرار دینا ہے، کہتے ہیں کہ سیاست ہماری یورپین ہونی چاہیے، حکومت ہماری ڈیموکریسی ہونی چاہیے، پتہ نہیں، اور ہمارے رہن سہن کا نظام جو ہے وہ امریکن ہونا چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی چیزوں کو وہ اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں، لیکن جو اصلی رول ماڈل ہے، جو اصلی اسوہ حسن ہے، اس کی طرف راغب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہم نبی اکرم کی سیرت کو رول ماڈل بنا دیتے ہیں، ان کو اسوہ حسنہ پیش کریں؟ بالکل، چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی قرآن میں جناب ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے، ان کو بھی اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن وہاں پر قید ہے۔ قید یہ ہے کہ ابراہیم کو نمونہ بناؤ، کس لیے؟ مشرکین سے برات کے سلسلے میں، یعنی توحید پرستی، یہ توحید پرستی اور بت شکنی۔ صحیح۔ ابراہیم سب سے بڑا بت شکن اور سب سے بڑا توحید پرست، بالکل۔ تو اگر توحید پرستی کی طرف راغب ہونا ہے تو ابراہیم کو اپنا نمونہ بناؤ، اگر بتوں سے بیزاری تو ابراہیم کو اپنا نمونہ بناؤ، یعنی ابراہیم کا کردار اسی تک محدود ہے، اسی دائرے تک آپ ابراہیم کو جان سکتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ لیکن جب رحمت للعالمین کی نوبت جب آتی ہے تو قرآن کسی قید اور شرط کے بغیر مطلق طور پر یہ اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں مکمل نمونہ عمل ہے، یعنی پیغمبر کی زندگی ہے یہ ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے، ہر زاویے سے۔ تو یہاں پر پیغمبر کے زندگی کے آپ جس پہلو کو بھی اٹھائے وہ پہلو ہمارے لیے نمونہ یہ عمل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر کی زندگی ایک تو ہے آپ کی اپنی زندگی، ایک تو ہے آپ نے کس طرح زندگی کی۔ یہاں پر اسوہ پیروی کے معنی میں ہے، یعنی ایک مرتبہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، یہ تاریخ سے بھی مربوط ہو جائے، معلومات ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے کیسی زندگی کی۔ اگر آپ کے خانوادے میں اگر آپ کی زندگی کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ اپنی بیویاں، آپ کی تو 9 بیویاں بیک وقت رہتی تھی، تو ان 9 بیویوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا؟ آپ جو آئے ہیں عدالت کا مجسمہ بن کر پوری کائنات کو اعتدال اور عدالت کی تعلیم دینے کے لیے اور مساوات کی تعلیم دینے کے لیے، تو آپ کی زندگی میں ہم مساوات کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو 11 بیویاں، ان میں سے 9 بیک وقت زندگی کر رہی ہے۔ پیغمبر جب ان کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو برابر کا آپ حتی ایک لہجے کے لیے بھی کسی کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، ہر ایک کے ساتھ مساوات۔ آپ دیکھیے اگر مساوات کے حوالے دیکھیے، نہ فقط بیویاں، جب دوستوں کے درمیان، اصحاب کے درمیان، پیغمبر کی زندگی میں ہمیں یہ سیرت ملتی ہے کہ جب آتے تھے عرب کے جو بدو، جو جاہل ہوتے تھے، وہ آتے تھے پیغمبر سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ یہ ہے کون،
جو ہمارے آبا و اجداد کے دین کو برا بلا کہتا ہے، جو ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کے مقابلے میں آیا ہے اور ایک خدائے واحد کی طرف یہ بلا رہا ہے، تو یہ ہے کون؟ جب وہ آتے پیغمبر کو دیکھنے، تو پیغمبر کو جب وہ آتے تھے تو پیغمبر حلقہ احباب میں ہوتے اور وہ پیغمبر کو نہ پہچانتے۔ دیکھو یہ ایک نمونہ ہے، آپ حاکم اسلامی ہے، بالکل حاکم اسلامی ہے، اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، تمام تر اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود آپ دوستوں کے درمیان، احباب کے درمیان رعایت کے ساتھ معاشرے میں اس طرح آپ زندگی گزارتے ہیں کہ آنے والا دشمن آپ کو نہیں پہچان نہیں پاتا کہ حاکم کون ہے اور رعیت کون ہے، ہاں، محکوم کون ہے، حاکم کون ہے، یہاں پر رسول کون ہے، رسول کے پیروکار کون ہے۔ وہ آ کے حیرانگی کے عالم میں پوچھتے ہیں کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ تو اصحاب اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہمارے ساتھ شخصیت بیٹھی ہے یہ ہے، تو وہ اسی وقت متاثر ہو کے کلمہ پڑھتے ہیں کہ دیکھیں ہاں ہمارے ذہنوں میں تو قیصر و کسریٰ کا تصور تھا کہ دیکھیں کہ یہ حاکم ہے، بادشاہ ہے تو کس شان اور انداز سے ہوں گے، لیکن اس کا تو انداز تو یہ فقیرانہ انداز، یہ تو کوئی الہی بندہ ہی ہو سکتا ہے، یہ عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر ایک لطف کی بات یہ ہے، ایک نکتے کی بات، کہ جس میں تمام قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ یا عمل ہے، سیرت ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر سے متعلق شیعہ سنی دونوں تاریخی کتابوں میں آپ کی یہ سیرت ملتی ہے کہ جب آپ اصحاب کے درمیان ہوتے تو آپ جب کسی کو دیکھتے تو آپ عدالت سے دیکھتے، یعنی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک بندے جس کا کوئی تھوڑا سا اگر وقار والا، نام والا، شہرت والا یا ثروت والا ہو تو ہم دوسروں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اسی کی طرف توجہ دیتے ہیں، محو گفتگو ہوتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ دربار میں جو بھی ہو، فقیر ہو، امیر ہو، وزیر ہو یا جاہل ہو یا گدھا ہو، نہیں، پیغمبر جب دیکھتے تو نگاہ میں بھی تقسیم بندی، عدل اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہاں دیکھو عدل اسلامی یہ ہے، جب دیکھے انسان کو دیکھنے میں بھی عدل و عدل ہر ایک کے لیے برابر۔ صحیح قبلہ، یہ چونکہ کافی وسیع بحث ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ نمونے عمل ہے ہمارے